اس کے بعد جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، وہ اپنی اپنی مرگ گاہوں سے نکلیں گے، میدان محشر کے اندر حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس مرحلے کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے، فَيَوْمَئِذٍ اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہوں کے بارے میں، کسی انسان سے ولا جان اور نہ کسی جن سے۔ میدان محشر کے اندر نہ کسی جن سے اور نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ یعرف المجرمون، مجرمین پہچان لیے جائیں گے بسیماہم اپنے چہروں سے ہی وہ پہچان لیے جائیں گے کہ جو مجرمین ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو دوزخی ہوں گے، ان کے چہرے، ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کے چہرے روسیہ اور کالے ہوں گے، تو وہ پہچان لیے جائیں گے۔ جس وقت پہچان لیے جائیں گے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ تو فرشتے ان کو پکڑیں گے، ان مجرموں کو، ان دوزخیوں کو، کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، گھسیٹ کر کے دوزخ کے اندر ڈال دیں گے، کسی کو اقدام پاؤں سے پکڑیں گے اور گھسیٹ کر کے دوزخ کے اندر پھینک دیں گے، اور کسی دوزخی کو سر کے بالوں سے بھی اور پاؤں سے بھی فرشتے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے دوزخ کے اندر ڈال دیں گے۔ یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اہل جنت کو جنت کے اندر عزت و احترام کے ساتھ بھیجا جائے گا، اور جو اہل دوزخ ہیں ان کو دوزخ کے اندر انتہائی زیادہ ذلت اور رسوائی کے انداز کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ یہاں پر ان آیات کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے اندر کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے اندر ابن آدم اس وقت تک اپنے پاؤں کو اکھاڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے نہ دے، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے پر عمل کے بارے میں، مال کیسے کمایا تھا اس کے بارے میں، اور مال کو خرچ کیسے کیا تھا اس کے بارے میں۔ تو یہ آیت اور حدیث کے اندر بظاہر ایک تعارض معلوم ہوتا ہے، علماء نے اس کی تطبیق کچھ اس انداز کے اندر کی ہے کہ جس وقت قبروں سے اٹھائے جائیں گے، محشر کے اندر جمع ہوں گے، تو ابتداءً ان سے نہیں پوچھا جائے گا، چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں۔ جو لوگ اچھے ہوں گے، جو لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، جیسے کہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچان لیے جائیں گے، جو گویا کہ جو لوگ اہل جنت والے ہوں گے، جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور وہ انتہائی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ اور جو اہل دوزخ ہیں، جو مجرمین ہوں گے، ان کے چہرے کالے رسویاء ہوں گے، ان میں سے کرک آ رہی ہوگی، انتہائی ان کے کری اور برے چہرے ہوں گے، پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ تو ابتداءً پوچھا نہیں جائے گا اور پھر بعد میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو آخرت کا دن ہے، جو محشر کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، یہ دنیا کے دن کی طرح مختصر چھوٹا نہیں ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا۔ تو ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا کہ ان لوگوں سے سوال کیے جائیں گے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ تو یہ جو سوال کرنا ہوگا ان کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، تو یہ ان مجرموں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ہوگا کہ اب زندگی کے بارے میں بتلاؤ، جوانی کے بارے میں بتلاؤ، اور باقی سوالات بھی ان سے کیے جائیں گے۔ اور یہ سوال جو اہل جنت ہیں، جو نیک لوگ ہوں گے، یہ سوالات ان کی عزت کے اندر اضافہ کریں گے۔ جیسے کہ استاد طالب علموں کو کام دے دے، اور دوسرے دن طالب علم جس وقت کلاس کے اندر آ جاتے ہیں تو جنہوں نے یاد کیا ہوتا ہے ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ کس وقت استاد صاحب پوچھیں گے کہ کس کس نے سبق یاد کیا ہے، ہم ہاتھ کھڑا کر دیں گے، ہماری عزت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے یاد نہیں کیا ہوتا تو جس وقت استاد یہ بات پوچھ لیتا ہے کہ کس کس نے یاد کیا، کس کس نے یاد نہیں کیا، تو یہ خود بخود ایک لحاظ ان لوگوں کے لیے، ان طالب علموں کے لیے کہ جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا ہوتا، ان کے لیے بے عزتی کی بات ہوتی ہے، ان کے لیے رسوائی کی بات ہوتی ہے۔